شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات محترم، ہم ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے فیضان قرآن ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف سے ان دنوں بہت اہم موضوعات پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور ان موضوعات کا مقصد تصحیح المفاہیم، یعنی کچھ ایسے مفہوم ہیں جن کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے اندر ایک نیا نقطہ نظر پیش کرنا، یہ ہمارا مقصود ہے، تاکہ بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، سوالات کا جواب ملے، نوجوانوں کو اسلام کے حوالے سے صحیح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے. یہ ہمارا مقصود ہے، اور اس حوالے سے ہماری آج کی کاوش بھی تعلق رکھتی ہے، اور وہ عبادت اور عمل کا باہمی ربط کیا ہے، اور عمل سے مراد کیا صرف یہی ہے کہ تسبیح پڑھنا، قرآن حکیم پڑھنا اور مسجد میں بیٹھے رہنا، یا عمل سے مراد زندگی کی دوڑ دھوپ میں حصہ لینا بھی ہے. تو آج کل عمل کا نام جب ہم سنتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے، تو اس سے صرف دینی مفہوم ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، حالانکہ دین میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ انسان مسجد میں ہے یا وہ گھر میں ہے یا وہ پارلیمنٹ میں ہے یا وہ کوچہ سیاست اور کوچہ اقتدار میں ہے. جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے، اگر اس کا کام خدمت دین کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ نیک عمل کے عنوان سے ہی یاد کیا جاتا ہے. تو اس مفہوم کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اپنی دنیاوی دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو نیک عمل نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور اس کو ہم دین سے کاٹ کے دیکھتے ہیں. اور اسی اعتبار سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے ہاں فقر اور تنگ دستی کا مسئلہ ہے، اور لوگ فقر اور تنگ دستی کو بھی دین سے جوڑ کے بیان کرتے ہیں، اور غریبی اور تنگ دستی کو گزشتہ تقریباً 100 سال میں آئیڈیالائز کیا ہے ہمارے معاشرے نے دین کے نام پہ. اور ہمارے ممبر و محراب سے یہ صدا بلند ہوتی چلی آ رہی ہے کہ فقیری جو ہے یہ عین دین اور عین ایمان ہے، اور تنگ دستی اور غربت اس کا اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اور اس میں چند ایسی نصوص ہیں دینی جن کو پیش کر کے ہم بار بار فقیروں کو، غریبوں کو یہ تسلی اور ڈھارس بندھاتے رہتے ہیں کہ بھئی تم جس حال میں ہو اسی میں ٹھیک ہو، اسی میں خوش رہو، اسی پہ قناعت کرو، اور تمہیں مزید محنت کی اور دنیا کے اندر آگے بڑھنے کی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقیری کے اندر ہی ساری راحتیں اور ساری برکتیں پوشیدہ ہیں. تو کیا یہ مفہوم درست ہے؟ اور کیا ہمارے ممبر و محراب سے یہ صدا جو ایک طویل عرصے سے آ رہی ہے، کیا یہ صحیح دینی مفہوم ہے؟ اس کا آج ہم جائزہ لیتے ہیں. جو نصوص پیش کی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو غنا کے اوپر اور امیری کے اوپر فوقیت دی اور فقیر کو ترجیح دی. اس حوالے سے بات ہوتی ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں تمجید الفقر، کہ فقر کو بہت زیادہ بلند مرتبے کے اندر دکھایا گیا. اور لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کبھی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا پیارا وہی ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جو اس کے بال گرد آلود ہیں، جس کی حالت ناگفتبے ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک کلچر پورے کا پورا ڈیولپ ہوا ہے جس نے ہماری جو اس وقت حالت ہے اس کو مزید زوال کا شکار کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کرتے. اور اس سلسلے میں بہت زیادہ نصوص بھی پیش کی گئیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور حضور نے بھی اس چیز کو پسند کیا، لہذا ہم بھی اس کو پسند کرتے ہیں. اور فقر جو ہے وہ غنا سے افضل ہے، اور فقیری دولت مندی سے افضل ہے، اور مسکنت اور مسکینی جو ہے وہ دنیا کی محبت سے افضل ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دنیا کی محبت کی دعوت نہیں دے رہے
کہ ہم دنیا کو اپنے دل میں بسا رہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم آج کے اس پروگرام میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو دنیا اور آخرت میں بہتر زندگی گزارنے کا درس دیا، اور یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں اچھی دنیا بھی عطا فرما اور اچھی آخرت بھی عطا فرما۔ اس لیے یہ مفہوم ٹوٹلی درست نہیں ہو سکتا جس کو ہمارے معاشرے میں دین کے نام پہ ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم آج جو ایک نیا عنوان پیش کر رہے ہیں اس پروگرام میں، وہ یہ ہے الفقر عدو الاسلام، کہ جس فقر کو بہت زیادہ آئیڈیالائز کیا گیا ہے اور اس سے فقیری کا مفہوم لیا گیا ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، فقر اس معنی میں جس کو فقر محمدی کہا جاتا ہے، اور اس معنی میں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے اور انسان اپنے دل کے اندر دنیا نہ رکھے، بلکہ دل میں مولا کی یاد رہے، دل میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت رہے، باقی وہ دنیا کی تمام جو لگژریز ہیں، تمام جو آسائشیں ہیں، جو آسانیاں اس کو حلال طریقے سے حاصل ہو سکتی ہیں، وہ حاصل کرنے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ فقیری کو بئی معنی پسند کیا گیا کہ شاید اس سے غربت مراد ہے یا اس سے بالکل اپنی حالت کو خراب رکھنا مراد ہے، تو یہ بالکل بھی دین کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کو دین کے نام پہ بعض لوگوں نے غلط طریقے سے اس کو ترویج دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقیری کا جو ہے وہ اس کی طرف تمہیں بلاتا ہے اور تمہیں یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ ضرور تمہیں فقر میں مبتلا کرے گا اور غربت میں مبتلا کرے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اس فقیری اور غربت کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تمہارے ساتھ مغفرت اور اپنے فضل اور احسان کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فضل عطا کرے گا، تمہیں دین بھی اچھا دے گا، دنیا اور آخرت کی باریں بھی تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی آسائش نہیں ملے گی، بلکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک جگہ فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ تم بے وقوف لوگوں کے سپرد اپنے مال نہ کیا کرو، وہ مال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارا روزگار جوڑا ہے اور تمہارے تمام امور کو قائم فرمایا ہے اس مال کے ساتھ، تو مال کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اسے کسی بے وقوف آدمی کے سپرد کر کے ضائع نہ کرو، بلکہ اسے اچھی طرح یوٹیلائز کرو، اسے اچھے استعمال میں لاؤ، تاکہ اس مال کے حلال اور طیب استعمال کے ساتھ تمہیں دنیا کے اندر بھی خیر اور آسانی حاصل ہو سکے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اپنے خادم اور اپنے غلام کے لیے جو دعا کی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم کثر مالہ، یا اللہ میرے اس غلام کو زیادہ مال عطا فرما، کثرت سے اس کو رزق عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو اگر فقیری اس معنی کے اندر افضل ہوتی تو کیا حضرت انس جیسے اپنے محبوب غلام کو حضور یہ دعا دیتے کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما؟ صحابہ فرماتے ہیں اس دعا کی یہ برکت تھی کہ باقی لوگوں کا باغ مدینے میں سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور حضرت انس ابن مالک کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور کانا اغنى الصحابۃ مالا، وہ صحابہ میں مال کے اعتبار سے بڑے غنی تھے، بڑے مالدار تھے، تو صحابہ میں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، حضرت عمر ابن عاص بڑے مالدار تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت عمر ابن عاص کو حضور نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ کتنا ہی اچھا ہے نیک آدمی کے لیے اس کا نیک اور طیب مال، کتنا اچھا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مال کو جو انہوں نے حلال اور طیب طریقے سے کمایا تھا اس کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے مزید برکت کی دعا فرمائی۔ اس طرح کی بہت سی نصوص ہمیں ملتی ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو ادعیہ معصورہ اور مسنون دعائیں ہیں ان میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ یا اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔
پناہ مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ فقر کبھی کبھی انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو غریبی ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ جو لوگوں کے اوپر نظر رکھنا ہے اور ایک ایک نوالے کا محتاج ہونا ہے، یہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک یہ چیز لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ مانگو کہ اللہ تمہیں کسی اور کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اگر فقیر بننا ہے تو صرف اللہ کا فقیر بنو، فقیر بننا ہے تو اپنے مولا کا فقیر بنو، اور کسی کا فقیر بننا اور غربت کو پسند کرنا، یہ اسلام نے ہمیں اس کا درس نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم صرف اپنے رب کے محتاج رہو، اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے وہ اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اسے برا کہے اور دل میں اسے برا جانے۔ یہ جو 3 درجے بیان فرمائے، تو ہم صرف یہی سمجھے کہ شاید اس منکر سے مراد یہی گناہ ہے جو کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحاشی اور عریانی اس سے مراد ہے، بلکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس معنی کے اندر فقیری، محتاجی اور غربت بھی منکر میں آتی ہے کہ جو مسلمان کو بادشاہوں کے سامنے جھکائے، جو مسلمان کو بڑے بڑے رئیس لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلانے پہ مجبور کرے، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام بھی منکر میں آئے گا جو انسان کو محتاج کر دے اور اسے غربت کی طرف لے جائے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ایسے منکر سے بھی جنگ کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کو، اپنے گھر کو اور انفرادی سطح پہ اپنے آپ کو اس غربت سے نکال کر ایک ایسی اچھی زندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے جو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کا خوبصورت مظہر ہو۔ مصر کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے شیخ محمد غزالی، اور آپ کی کتاب ہے الاسلام والطاقات المعطلہ، کہ اسلام اور اس کے اندر معطل قوتیں اور طاقتیں، یعنی وہ طاقتیں جو معطل ہو گئی ہیں یا انہیں معطل کر دیا گیا ہے اور اب ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا، اس میں وہ مفہوم کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو دولت مندی پر فضیلت دی ہے اور فقیری کی دعوت دی ہے۔ اس بزدلانہ فلسفے سے انہوں نے فقر اور غربت کو پھیلانے میں اور غریب کی اور غربت کی محبت کو نشر کرنے میں کردار ادا کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا جس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً نعوذ باللہ غربت کے اندر زندگی گزارنے والے تھے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک روایت ہے اگرچہ درست روایت ہے لیکن اس سے غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے نعوذ باللہ کچھ نہ ملتا تھا، یا روزی کی تلاش میں آپ گھر سے نکلتے تھے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک حدیث موجود ہے لیکن اس کا بھی کنٹیکسٹ اور سیاق و سباق لوگ سمجھ نہیں سکتے، تو وہ اس ایک واقعے کو حضور کی پوری زندگی پہ حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے کہ کہیں سے مل جائے، اور پھر اس طرح کے مفاہیم جو ہیں ان کو ترویج دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن کی واضح آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ ہم نے آپ کو کثیر العیال پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو غنی کر دیا تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنی نہیں تھے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی کی کوئی احتیاج تھی؟ یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سالانہ بجٹ پہ بات کرتے ہیں، اور بجٹ کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں اخراجات بھی دیکھے جاتے ہیں اور پھر آمدن بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کتنی مدات تھیں جن میں حضور کو خرچ کرنا ہوتا تھا، تو اس میں 13 گھروں کی حضور کفالت فرماتے تھے، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 13 حجرے، اور پھر ازواج مطہرات، اور 13 گھر ایسے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خرچ سے جن کو چلاتے تھے، جن کو راشن مہیا کرتے تھے،
جن کے لیے نان و نفقے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندوبست فرماتے تھے، 7 بچوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفالت فرماتے تھے، کیونکہ ازواج مطہرات میں سے 2 ایسی امہات المومنین ہیں جو حضور سے نکاح جب انہوں نے کیا تو ان کی پہلی اولاد جو پہلے خاوند سے تھی وہ بھی ساتھ آئی، اور وہ بھی حضور کی کفالت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی طرح 5 خدام تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر نان و نفقے کا بندوبست بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر اصحاب صفہ، وہ لوگ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور جن کا اور کوئی گھر نہ تھا، ان کے اوپر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے ان کے لیے بھی اہتمام فرمایا کرتے، ان پہ بھی خرچ کیا کرتے۔ وفود کی آمد ہوتی تو حضور اپنے گھر میں اور مسجد نبوی میں وفود کا استقبال کرتے، ڈیلیگیشنز آتے، 27 ڈیلیگیشنز کا عام الوفود صرف ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، اور کسی کو خالی نہیں بھیجا، مدینہ پاک کی کھجوریں دے کے بھیجا، ان کے اوپر انعامات کی بارش فرمائی، نوازشات ان پہ فرمائی۔ تو یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات ہیں۔ پھر حضور کے لباس کے بارے میں ہمیں شمائل میں یہ ملتا ہے کہ ایک حضور کا عبایا وہ تھا بڑا شاندار اور خوبصورت جو آپ جمعے کے دن زیب تن فرماتے تھے، 2 عبائے جبہ خوبصورت یمنی خوبصورت جبے وہ تھے جو آپ ڈیلیگیشنز کا استقبال کرنے کے لیے وہ پہنا کرتے تھے۔ پھر سواریوں کی اگر ہم بات کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہترین اونٹنی جسے قصوہ جس کا نام تھا وہ آپ کے استعمال میں تھی، گھوڑا موجود تھا، بغل اور خچر وہ موجود تھا، تو سواریاں ان کا اہتمام تھا۔ پھر آلات جہاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ملکیت میں بہت سے موجود تھے، تلواریں، زریں وہ موجود تھیں۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پاک میں ہمیں ملنے والے وہ اخراجات ہیں جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے پاک نبی کو اتنا نوازا کہ اگر آپ چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے ظاہری طور پہ ساتھ چلتا، لیکن ویسے بھی جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہاں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ کوئی محتاجی تھی یا کوئی کمی تھی، تو وہاں کمی کا کوئی گزر نہ تھا، بلکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے آپ اس پہ خرچ بھی فرماتے اور نوازشات بھی فرماتے، اور بہت سے اس پہ احادیث پاک موجود ہیں۔ پھر آمدن کی اگر ہم بات کریں تو آپ صدقہ نہیں لیتے تھے، صدقہ آپ نے اپنے لیے بھی اور آپ کی آل پاک کے لیے بھی اس کو حرام قرار دیا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو مدینے میں صدقے کی ایک کھجور انہوں نے تھوڑی سی اپنے منہ میں ڈال لی، تو حضور نے اپنی انگلی کے ذریعے ان کے حلق سے اس کو باہر نکالا اور فرمایا کخن کخن یا حسن، اے حسن اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، کہ صدقہ میری آل کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ بھی کوئی سورس آف انکم حضور کا نہ تھا کہ آپ صدقہ لے کے نعوذ باللہ گزارا کریں۔ خاندان سے بھی رقم نہ لیتے تھے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اجر رسالت حضور نے نہیں لیا، جیسے آج کل ہمارے ہاں علماء کرام کا ایک رجحان اور روٹین ہوتی ہے، وہ معاملہ بھی نہ تھا، وہ تحائف بھی نہ تھے، اور وہ اجر رسالت اور اس طرح کی کوئی چیز بھی سرکار دو عالم قبول نہ فرماتے تھے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کی پرورش بھی حضور کے گھر میں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا اہتمام بھی فرمایا۔ اسی طرح جب ہجرت پہ آپ تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بہترین قسم کی سواری تیار کی تھی، لیکن حضور نے فرمایا میں گفٹ نہیں لوں گا بلکہ میں اس کے پیسے دے کے اسے لوں گا، تو وہ سواری بھی آپ نے اپنے پیسوں کی خریدی، اور حضرت ابوبکر صدیق جیسے وفادار غلام کو بھی آپ نے پیسے دیے اور پھر ان کو لیا۔ پھر جتنی بھی امہات المومنین ہیں، سیدہ خدیجہ بڑی مالدار تھیں، لیکن ان سے بھی آپ مال اس طرح قبول نہیں فرماتے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے قوام ہوتے ہیں، تو جس نے پوری دنیا کو یہ سبق دینا تھا کہ مرد جو ہے وہ انفاق کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کے پیسے کو بھی استعمال کیسے فرما سکتے تھے؟ تو وہ معاملہ بھی نہ تھا۔ تو پھر کہاں سے وہ دخل اور آمدن آ رہی تھی؟ حضور نے تجارت فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر اور بہترین اور کامیاب تاجر تھے،
اور اس پہ تو بہت سی احادیث گواہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کے شام کا سفر کیا اور کامیاب اور نفع بخش سفر کیا، اور اس میں آپ بہت زیادہ نفع لے کے واپس آئے، اور اس کی شہرت پورے عرب میں پھیل گئی کہ کتنی مہارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تجارت کا سفر کیا۔ اور اس کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ کفار حضور پہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو حضور کے خرید و فروخت اور تجارت کرنے پہ کفار نے اس کو حرف اعتراض اس پہ بلند کیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تجارت فرمایا کرتے تھے، کبھی کبھی خرید و فروخت اور ان معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی اپنا نفع اور آمدن لیا کرتے تھے حلال اور طیب طریقے سے۔ اور تجارت کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور سے پہلے انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے اور لوہے کو مولڈ کر کے اس سے آلات تیار کر کے بیچتے تھے۔ دیگر بہت سے انبیاء نے تجارت فرمائی، تو تجارت کرنا یہ انبیاء کا پیشہ بھی ہے، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں تجارت کی طرف ہمارے لوگ نہیں آتے، وہ روزگار کی طرف نہیں آتے، وہ حلال اور طیب کوششوں کی طرف اپنے آپ کو اکنامکلی سٹرانگ کرنے کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہ اسلام سے ایک غربت اور فقیری کے ایسے مفہوم کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس کی درست سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ بھی ان کو نہیں ہوتی۔ تو اس مفہوم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ملکوں کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خاندان کے لیے بہترین تجارتی حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مفہوم کی اگر تصحیح ہو جائے اور ہم صحیح طریقے سے اسلام کے نظام تجارت کو سمجھ لیں تو اس سے بھی بہت بڑی بہتری ہے جو الحمدللہ آ سکتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ پھر مال غنیمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اس میں خمس تھا، جس خمس کو اہل بیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا، اور اس خمس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پہ، اہل بیت اطہار پہ، فقراء اور مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ اتنا مال غنیمت آیا کہ صرف جو حضور کا حصہ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ غنم ما بین جبلین، کہ وہ بکریاں اور ریوڑ اور بھیڑ بکریاں اتنی تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی بھر گئی، اتنی زیادہ سرکار دو عالم کی ملکیت میں تھی۔ اور عطا کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک ہی مانگنے والے کو وہ سارے کا سارا ریوڑ عطا کر دیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اللہ کی راہ میں انفاق فرماتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ فقر اضطراری نہیں بلکہ فقر اختیاری تھا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا کہ جس کو آج کل ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ فقر والی احادیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی اس حدیث سے بھی استنباط کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے فقیر ہیں وہ اتنے سال میری امت کے امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور امیر بعد میں جائیں گے اور فقیر پہلے جائیں گے۔ تو اس سے وہ یہ استنباط کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر فقیری جو ہے اور غربت جو ہے وہ امیری سے افضل ہے۔ تو اس کا مفسرین کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ کیوں پہلے چلے جائیں گے، کہ جن کے پاس مال ہی نہیں ہوگا انہیں تو حساب نہیں دینا پڑے گا، اس لیے وہ پہلے چلے جائیں گے۔ لیکن جو حساب دے کے امراء اور اغنیاء بھی جب جنت میں جائیں گے تو بالکل بھی اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان کا مقام غریبوں اور فقیروں سے کم ہوگا، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ جس نے اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا ہوگا، سیدنا عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ، بڑے بڑے امت کے وہ صحابہ، وہ صلحاء جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا مقام باقی سب لوگوں سے بلند اور وراء الورا ہوگا۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ حساب پیش کرنا ہوگا کہ مال کو جائز اور طیب طریقے سے کمایا، طیب طریقے سے خرچ کیا، اس میں کوئی ایسا سورس نہیں آنے دیا جو کرپشن والا تھا، جو ناجائز تھا۔ اس چیز کی احتیاط کرنا اور حلال اور طیب رزق کو طلب کرنا یہ تو اسلام کا مرکزی مفہوم ہے، اور اس سے کبھی بھی جو ہے وہ کسی طرح سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرات محترم، یہ آج کے اس پروگرام میں وہ بات ہے جس کو ہم چاہتے تھے کہ بڑی وضاحت سے کہہ دیا جائے
کہ آئیے اس مفہوم کو بھی درست کریں، اور جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید تجارت کرنا یا رزق کے لیے کوشش کرنا اسلام ہمیں اس پہ برانگیخت نہیں کرتا، ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے کہ طیب مال کے اندر تجارت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، اور پھر اس نیت سے مال کو کمایا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، دوسرے لوگوں کے لیے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا لینے والے سے افضل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پاکستان پوری دنیا میں اس غربت کی وجہ سے، اس منگتے پن کی وجہ سے کتنا زیادہ بے عزت ہو رہا ہے، اور ہم مختلف ممالک کے اندر پاکستانی صرف اس وجہ سے بدنام ہیں کہ یہ محنت نہیں کرتے، یہ خود تجارت میں آگے بڑھنے کے بجائے مختلف عرب ممالک میں بھی جا کے بھکاری بن جاتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، ہر جگہ پہ جھوٹ بول بول کے یا عجیب و غریب قسم کی عذر پیش کر کے لوگوں سے مانگتے ہیں، اور مانگنے کو انہوں نے اپنے لیے جلب رزق کا ذریعہ بنا لیا۔ تو ہمیں اس پوری ثقافت کو، اس کلچر کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں مانگنے کا درس نہیں دیا، بھکاری بننے کا درس نہیں دیا، اور ایسی فقیری کو اسلام نے پسند نہیں کیا جس کو تم اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ گئے۔ ہاں، فقر کا جو اصل مفہوم صوفیاء کے ہاں ہے وہ تو بہت افضل مفہوم ہے، اور اس مفہوم کو ہم بالکل غلط نہیں کہتے، وہ تو شاندار مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہ رہے، ہاتھ میں دنیا ہو اور دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں حضور کا عشق ہو، دل میں اپنے مولا کے ساتھ لو لگی ہوئی ہو۔ یہ فقیری کا اصل مفہوم ہے جس کو سمجھنا چاہیے، اور باقی جو بھکاری پن ہے، جو مانگنا ہے، جو دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا ہے اور ڈیپینڈنٹ ہو کے زندگی گزارنا ہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو آئیے اس مفہوم کو خود بھی درست کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہم مل جل کے اپنے گھرانے کے لیے، اپنے قبائل کے لیے اور ملک و قوم کے لیے اس اعتبار سے بھی فخر بنے کہ ہمارا مالی کنٹریبیوشن بھی ایسا ہو کہ جس میں ہم دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے اور آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شرف بھی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں اور اس صبح و شام کی برکتیں نصیب فرما، اور رمضان المبارک میں ہماری دلوں کو روشن فرما، ہمارے ذہنوں کو نور عطا فرما، اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔